الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پائے کرے حسن و جمال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے من صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرہ، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جاء یوم القیامۃ ومعہ نور، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، لو قسم ذلک النور بین الخلق کلہم، اگر وہ نور پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے، لوسعہم، تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، اجعل لک صلاتی کلہا، میں اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہوں گا تو سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شہنشاہ والا تبار، غیبوں پر خبردار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب یہ درود شریف تیرے رنج و علم دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، البتہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں بطور خاص درود شریف پڑھنا احادیث مبارکہ میں مذکور ہے، اور علماء کرام نے بھی کچھ مواقع بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام تشہد ہے۔ تشہد کے بعد اور دعا سے قبل درود شریف پڑھنے کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ، آمنہ کے محرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے اپنی نماز میں دعا مانگی مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی، پھر اسے بلایا، اسے اور دوسروں کو اس بات کی تعلیم فرمائی کہ جب تم نماز پڑھ لیا کرو تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے شروع کیا کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، اس کے بعد جو دعا چاہو مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوا کہ تشہد کے بعد اور دعا سے قبل درود پاک پڑھنے کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے، لہذا اس موقع پر درود شریف پڑھا جائے، اس کو ہرگز ترک نہ کیا جائے، کیونکہ بندے کی ساری نیکیاں، عبادتیں اور دعائیں روک دی جاتی ہیں جب تک سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ جیسا کہ درۃ الناصحین میں ہے کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، جب تشہد میں بیٹھے تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ رات جب آنکھ لگی تو خواب میں سرکار ابد قرار، شافع روز شمار، باذن پروردگار، غیبوں پر خبردار، دو عالم کے مالک و مختار،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی، تو نے مجھ پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں ایسا محو ہوا کہ درود پاک پڑھنا یاد نہیں رہا۔ یہ سن کر سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے میری یہ حدیث نہیں سنی کہ ساری نیکیاں، عبادتیں اور دعائیں روک دی جاتی ہیں جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے؟ سن لے، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دربار الہی میں سارے جہان والوں کی نیکیاں لے کر حاضر ہو جائے اور ان نیکیوں میں مجھ پر درود پاک نہ ہوا تو ساری کی ساری نیکیاں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی اور ایک بھی قبول نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ روایت و حکایت سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ درود شریف جہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، وہیں عبادتوں، نیکیوں اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح درود شریف کا ایک مقام دعا کا اول و آخر بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے تو اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اول و آخر درود شریف پڑھتے ہوئے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درود شریف کی برکت سے ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی، کیونکہ دو درودوں کے درمیان دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مگر یاد رکھیے کہ ہماری دعا درجہ قبولیت کو اسی صورت میں پہنچے گی کہ جب ہم دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ آج ہم دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، بے توجہی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور پھر دعا کی قبولیت میں بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اورات پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں۔ حالانکہ بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہذا جلدی نہیں مچانی چاہیے کہ یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ جیسا کہ رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمان احسن البیاع لآداب دعا میں فرماتے ہیں، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدائے رحمان 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسرا وہ کہ قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس کے حاشیے میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان دعا کی قبولیت میں جلدی مچانے والوں کو اپنے مخصوص انداز میں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، او احمق، اپنے سر سے پاؤں تک نظر غور کر، ایک ایک روئے میں ہر وقت ہر آن کتنی کتنی ہزار در ہزار ہزار صد ہزار بے شمار نعمتیں ہیں، تو سوتا ہے اور اس کے معصوم بندے یعنی فرشتے تیری حفاظت کو پہرا دے رہے ہیں، تو گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی سر سے پاؤں تک صحت و عافیت، بلاؤں سے حفاظت، کھانے کا ہضم، فضلات یعنی جسم کے اندر کی گندگیوں کا دفع، خون کی روانی، اعضاء میں طاقت، آنکھوں میں روشنی، بے حساب کرم، بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہی ہیں، پھر اگر تیری بعض خواہشیں عطا نہ ہوں کس منہ سے شکایت کرتا ہے؟ تو کیا جانے کہ تیرے لیے بھلائی کاہے میں ہے؟
تو کیا جانے کیسی سخت بلا آنے والی تھی کہ اس بظاہر نہ قبول ہونے والی دعا نے دفع کی، تو کیا جانے کہ اس دعا کے عوض کیسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے اور قبول کی۔ یہ تینوں صورتیں ہیں جن میں ہر پہلی پچھلی سے اعلیٰ ہے۔ ہاں بے اعتقادی آئی تو یقین جان کہ مارا گیا اور ابلیس لعین نے تجھے اپنا سا کر لیا، والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالی۔ اے ذلیل خاک، اے آب ناپاک، اپنا منہ دیکھ اور اس عظیم شر پر غور کر کہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے، اپنا پاک متعالی یعنی بلند نام لینے، اپنی طرف منہ کرنے، اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دیتا ہے۔ لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار۔ او بے صبرے، ذرا بھیک مانگنا سیکھ، اس آستانے رفیع کی خاک پر لوٹ جا اور لپٹا رہ اور ٹک ٹکی بندی رکھ کہ اب دیتے ہیں، بلکہ پکارنے، اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ ارادہ و مراد کچھ یاد نہ رہے۔ یقین جان کہ اس دروازے سے ہرگز محروم نہ پھرے گا کہ من دق باب الکریم ان فتح، جس نے کریم کے دروازے پر دستک دی تو وہ اس پر کھل گیا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین، صاحب قرآن مبین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سوار کے پیالے کی مانند نہ بناؤ کہ سوار اپنے پیالے کو پانی سے بھرتا ہے، پھر اسے رکھتا ہے اور سامان اٹھاتا ہے، پھر جب اسے پانی کی حاجت ہوتی ہے تو اسے پیتا ہے، وضو کرتا ہے، ورنہ اسے پھینک دیتا ہے۔ لیکن مجھے تم اپنی دعا کے اول و آخر اور درمیان میں رکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ارکان سامان اور اوقات اور پر ہیں، پس اگر دعا ارکان کے موافق ہوئی تو قوی ہوگی، اور اگر پروں کے موافق ہوئی تو آسمان کی طرف اڑ جائے گی، اور اگر وقتوں کے موافق ہوئی تو کامیاب ہو جائے گی، اور اگر اسباب کے موافق ہوئی تو کمال تک پہنچ جائے گی۔ دعا کے ارکان کیا ہے؟ دعا کے ارکان حضور قلب، رقت، سکون، خشوع اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دلی لگاؤ اور ظاہری اسباب سے قطع تعلقی کرنا، اور اس کے پر صدق و سچائی ہے، اور اس کے اوقات صبح ہو، اور اس کے اسباب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، من اراد ان یسأل اللہ حاجتہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے سوال کا ارادہ کرے، فلیکثر بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، ثم یسأل اللہ حاجتہ، پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے، وَلْيَخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی دعا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر ختم کرے۔ فإن اللہ تعالی يقبل الصلاتین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے دونوں درودوں کو، وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَدَعَ مَا بَيْنَهُمَا، اور وہ بڑا کریم اور پاک ہے اس سے کہ دونوں درودوں کو تو قبول کرے اور ان کے درمیان دعا کو چھوڑ دے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے اس کے اول و آخر درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔